وزیر دفاع خواجہ آصف نے 21 سال بعد قومی ایئر لائن کو منافع بخش قرار دے دیا۔ ایکس پیغام میں لکھا، پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سال 2024 کے سالانہ نتائج کی منظوری دے دی ہے۔ 9.3 ارب روپے آپریشنل منافع جبکہ 26.2 ارب روپے خالص یا نیٹ منافع کمایا ہے۔ مزید کہا، پی آئی اے کا آپریٹنگ مارجن 12% سے زیادہ رہا، جو دنیا کی کسی بھی بہترین ایئر لائن کی پرفارمنس کا ہم پلہ ہے، جو ملکی معیشت اور نجکاری کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 21 سال بعد قومی ایئر لائن کو منافع بخش قرار دے دیا۔ ایکس پیغام میں لکھا، پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سال 2024 کے سالانہ نتائج کی منظوری دے دی ہے۔ 9.3 ارب روپے آپریشنل منافع جبکہ 26.2 ارب روپے خالص یا نیٹ منافع کمایا ہے۔ مزید کہا، پی آئی اے کا آپریٹنگ مارجن 12% سے زیادہ رہا، جو دنیا کی کسی بھی بہترین ایئر لائن کی پرفارمنس کا ہم پلہ ہے، جو ملکی معیشت اور نجکاری کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ پاکستان معدنی ذخائر سے مالا مال ہے، قدرتی وسائل سے مستفید ہو کر قرضوں کے چنگل سے نکل سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا منرلز فورم سے خطاب، کہا فورم کے انعقاد سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، ملک میں مزید سرمایہ کاری آئے گی۔ بلوچستان میں کان کنی سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور سماجی و معاشی ترقی ہوگی۔ ہمیں ملکی برآمدات کو فروغ دینا ہوگا، خام مال کے بجائے تیار شدہ مصنوعات کی برآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources, the rugged mountains of Balochistan to snow-covered mountains of KP. These deposits value trillions of dollars. If we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan, blessed with a very fertile land in the province of Punjab and Sindh and other parts of Pakistan, we have one of the largest coal deposit around the globe. I believe in my investor is my master. ریکوڈک پاکستان کی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ سی ای او بیرک گولڈ مارک برسٹو کا انویسٹمنٹ فورم سے خطاب، کہا پاکستان معدنی وسائل کے باعث منفرد مقام رکھتا ہے، مستقبل میں معدنی وسائل ہی ترقی کا ذریعہ ہے۔ معدنی ذخائر کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، معدنیات کا حصول صنعتی شعبے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ریکوڈک پاکستان کی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ سی ای او بیرک گولڈ مارک برسٹو کا انویسٹمنٹ فورم سے خطاب، کہا پاکستان معدنی وسائل کے باعث منفرد مقام رکھتا ہے، مستقبل میں معدنی وسائل ہی ترقی کا ذریعہ ہے۔ معدنی ذخائر کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، معدنیات کا حصول صنعتی شعبے کے لیے بہت ضروری ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ میں جنوبی وسطی ایشیا امور کے اعلیٰ عہدیدار ایرک مائک نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ امید ہے کہ اس فورم کے انعقاد سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی منرل اور معدنی وسائل کی اہمیت کو متعدد بار اجاگر کیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سویابین کی تجارت کا دوبارہ آغاز باعث مسرت ہے۔ 260,000 ٹن سویابین سے لدے 4 جہاز حال ہی میں پاکستان پہنچے ہیں۔ یہ تجارتی روابط دونوں ممالک کے عوام کے درمیان گہرے تعلقات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں باران رحمت کے بعد موسم خوشگوار، ملک کے بالائی علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ موسم کا حال بتانے والوں نے بارش کا یہ سلسلہ 11 اپریل تک جاری رہنے کی نوید سنا دی ہے۔ موسم کا مزید احوال جانتے ہیں اسلام آباد سے اپنے نمائندہ عائشہ ناز سے۔ عائشہ بتائیے گا کہ کیسا ہے اسلام آباد کا موسم اور کیسا رہے گا؟ جی بالکل، اسلام آباد کا موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ گزشتہ رات یہاں پر بارش ہوئی اور بڑی گرج چمک کے ساتھ بجلی کی کڑک کے ساتھ بارش ہوئی، جس کی وجہ سے کئی علاقوں کی بجلی جو ہے وہ بھی غائب ہو گئی۔ اس وقت بھی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ یہ بارش کا سلسلہ جو ہے یہ 11 اپریل تک جاری رہے گا۔ لیکن اگر ملک کے دیگر علاقوں کی بات کر لی جائے تو پاکستان میں مغربی ہواؤں کی ایک لہر داخل ہو چکی ہے جو بالائی علاقوں کو متاثر کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور جو خیبر پختونخوا کے جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر بھی گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر یالہ باری ہوئی ہے اور یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے بھی بڑھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جو بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے بالائی علاقے ہیں وہاں پر بھی جھکڑ گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات بتائے جا رہے ہیں۔ وہاں پر گرمی جو ہے وہ کم ہوگی، لیکن جو وسطی اور جنوبی علاقے ہیں وہاں پر گرمی کی درجہ حرارت جو ہے بڑھنے کے امکانات بتائے جا رہے ہیں۔ اگر اسلام آباد کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اس وقت اسلام آباد کا
کا درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ ٹھیک ہے، رپورٹ کیا میدانی گیا اور ہے۔ وسطی محکمہ علاقے گرم موسمیات ہیں، کے بالائی علاقوں میں بارش ہو رہی ہے۔ عائشہ ناز ہمارے ساتھ موجود تھی اور موسم کا احوال بتا رہی تھی۔ عائشہ، آپ کا بہت شکریہ۔